آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ بلوچستان کی علیحدگی پسند تحریکوں کی ہسٹری۔ بلوچ قبائل ان ویران علاقوں میں آباد ہیں جو پاکستان، افغانستان اور ایران کے درمیان واقع ہیں۔ ان کی تاریخی شہرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے سکندر اعظم کی فوج کو اس وقت تباہ کر دیا تھا جب وہ بھارت سے واپس یونان جا رہا تھا۔ بلوچ علیحدگی پسندی کی بنیاد کچھ قبائلی سرداروں اور ایک طالب علم تحریک نے رکھی۔ بلوچستان کا مسئلہ اس لحاظ سے سنجیدہ تھا کہ یہ ایک ایسے ثقافتی طور پر منفرد نسلی اور لسانی گروہ میں علیحدگی اور قوم پرستی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش تھی جس کی اپنی خود مختاری تاریخ تھی اور جو برطانوی دور حکومت میں بھی زیادہ نہیں بدلا۔ بلوچستان کی منفرد ثقافت اور روایت اور اس کے رقبے جو پاکستان کے کل رقبے کا 42% ہے، اس کے باوجود بلوچ جدید سیاسی تنظیم کے لحاظ سے کمزور ہیں۔ اس وسیع اور عریض صوبے میں پاکستان کی کل آبادی کا صرف 5% بستا ہے اور تعلیم کی سطح بہت کم ہے۔ سب سے زیادہ اور شاید مبالغہ آمیز اندازے کے مطابق خواتین کی شرح بمشکل 24% ہے، جبکہ خواتین میں شرح محض 5% ہے۔ مزید یہ کہ اب بلوچ بڑے حصے میں غالب نسلی اور لسانی گروہ نہیں رہے، کیونکہ شمالی بلوچستان میں افغان مہاجر پشتونوں کی بڑی تعداد آباد ہو چکی ہے۔ ان میں سے بہت سے مدارس بھی بلوچستان میں قائم تھے جہاں طالبان کو تربیت دی گئی۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں بلوچ جنوبی پنجاب اور شمالی سندھ میں گھل مل چکے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بلوچوں اور پاکستانی فورسز کے درمیان 4 چھوٹی جنگیں ہو چکی ہیں۔ پہلی 2 جنگیں 1948 اور 1958 میں ہوئیں اور چند ماہ میں ختم ہو گئیں، جس کے نتیجے میں بلوچوں نے ہتھیار ڈال دیے، خانہ کلات کو 15 سال قید کی سزا ملی اور دیگر بغاوت کرنے والوں کو پھانسی دی گئی۔ بلوچستان کی تیسری خانہ جنگی 1962 میں شروع ہوئی اور 1968 تک جاری رہی، جو بلوچ قبائل اور پاکستانی نیم فوجی فورسز کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ کا اختتام بلوچوں کو بھاری نقصان اٹھا کر ہوا، خصوصاً ان کے معاشی گولہ باری اور فضائی حملوں سے تباہ ہو گئے، لیکن یہ سب 1973 سے 1975 کی بغاوت کے دوران ہونے والی خونی جنگ کا پیش خیمہ تھا، جو علیحدگی پسندی کی انتہا تھی اور ذوالفقار علی بھٹو کے مقامی حکومتوں کو برطرف کرنے کے فیصلے کے نتیجے میں شروع ہوئی۔ 1972 میں جب بلوچستان اور سرحد موجودہ خیبر پختونخوا میں ایک مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام اور نیشنل عوامی پارٹی کا اتحاد اقتدار میں آیا تو 2 بااثر بلوچ رہنما میر غوث بخش بزنجو اور سردار عطا اللہ مینگل بالترتیب گورنر اور وزیر اعلیٰ بنے، لیکن یہ سیٹ اپ صرف 10 ماہ بعد اس وقت ختم ہو گیا جب بھٹو نے ان گورنروں کو برطرف کر دیا، ان پر اپنے پیروکاروں کو مسلح کرنے، پاکستان کے مزید ٹکڑے کرنے کی سازش کرنے اور صوبے میں سڑکوں، اسکولوں اور قانون و نظم و نظام کے ذریعے جدیدیت کی حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا الزام لگایا۔ جب بلوچستان اور سرحد کی حکومتوں نے احتجاجاً استعفیٰ دیا تو بھٹو نے بلوچستان میں علیحدگی پسند تحریک کو کچلنے کے لیے فوجی آپریشن کا حکم دیا۔ اس کارروائی میں تقریباً 80,000 فوجی، جنہیں ایرانی ہیلی کاپٹر، گن شپ، بختر بند گاڑیاں اور مارٹر گولے فراہم کیے گئے تھے، شامل تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستان کے ایلیٹ SSC کمانڈوز کو جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب بلوچوں کے پاس صرف 1,000 گوریلا جنگجو تھے جو پرانے ہتھیاروں سے مسلح تھے۔ اس جنگ میں بلوچوں کو تقریباً 3300 جانی نقصان ہوا اور تقریباً 7,000 خاندان افغانستان ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ بھٹو کو اس سے پہلے ہٹا دیا گیا تھا کہ بغاوت مکمل طور پر کچلی جا سکتی۔ اس کے بعد فوج نے اپنی افواج واپس بلانے اور بلوچ قیادت کے ساتھ سمجھوتے پر پہنچنے کا فیصلہ کیا۔ ضیاء الحق نے نیشنل عوامی پارٹی کے رہنماؤں کو جیل سے رہا کیا اور دشمنی ختم ہو گئی۔ عطا اللہ مینگل لندن چلے گئے، جہاں وہ پاکستان مظلوم اقوام تحریک کے کنوینر کے طور پر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کسی ممکنہ آئندہ بلوچ بغاوت کا مقابلہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی حکمت عملی سے کیا گیا، جس میں سرداروں اور دیگر قبائلی رہنماؤں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا یا انہیں مراعات، ٹھیکوں اور مرکز سے وسائل کی تقسیم کا اختیار دے کر اپنے ساتھ ملا لیا گیا۔ ضیاء کی حکومت نے سرداروں کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا کہ جدیدیت کی رفتار خصوصاً تعلیم سست رکھی جائے، کیونکہ تیز رفتار سماجی تبدیلی قبائلی اور خاندانی اقتدار کی روایتی بنیادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ بلوچستان کے معاملے میں بھی بالکل ویسے ہی جیسے فاٹا میں حکومت ایک سخت قبائلی معاشرے میں مداخلت کرنے اور جدیدیت اور ترقی کا عمل تیز کرنے کے درمیان پھنس گئی۔ ایک لبرل لیکن غیر جمہوری مرکزی حکومت ایک انتہائی قدامت پسند قبائلی سماج کو جدید بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جہاں کے رہنما سخت آمرانہ مزاج رکھتے ہیں، لیکن ان کی طاقت روایت پر مبنی اختیار سے حاصل ہوتی ہے۔ برطانوی حکومت بلوچستان اور سرحدی قبائلی علاقوں میں زیادہ مداخلت سے گریزاں تھی۔
لیکن پاکستان کی مسلسل حکومتیں ان علاقوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد کو بھارت اور افغانستان کی جانب سے بلوچ علیحدگی پسندوں کی سرحد پار حمایت کا خوف ہے، بالکل جیسے ماضی میں سوویت یونین اور افغانستان سے ایسی حمایت ملی تھی۔ پاکستان میں عوامی رائے یہ ہے کہ بلوچ اور قبائلی پشتون رہنما بنیاد پرست قبائلی سرداروں کے ہاتھوں آسانی سے گمراہ ہو جاتے ہیں، جو جدید دنیا سے نابلد ہیں۔ اس تناظر میں قدامت پسند اسلامی جماعتوں کا کردار بھی سامنے آتا ہے۔ یہ جماعتیں قبائلی عوام کو دینی بنیادوں پر اپیل کر سکتی ہیں اور ایک جدید پاکستانی سیاسی نظام کا حصہ ہونے کے ناطے قبائلیوں کو تعلیم دینے کا کردار بھی ادا کر سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر بلوچستان میں علیحدگی کی کوئی کامیاب تحریک بننے کے امکانات بہت کم ہیں، چاہے پنجاب کی بالادستی والے پاکستانی ریاست کے خلاف شکایات حقیقی ہوں یا فرضی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں درمیانے طبقہ نہیں، جدید قیادت نہیں، اور بلوچستان پاکستان کی کل آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور وہ بھی اپنے ہی صوبے میں بڑھتی ہوئی پشتون آبادی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ نہ ایران اور نہ ہی افغانستان بلوچ علیحدگی پسندوں کی حمایت کرنے کے کوئی آثار دکھاتے ہیں، کیونکہ ایسی کوئی بھی تحریک ان کے اپنے بلوچ علاقوں کو بھی لپیٹ سکتی ہے۔ ویسے کتاب سے بریک لیتے ہیں اور آج 2025 کے حالات کے پس منظر کا اگر جائزہ لیا جائے تو بلوچ تحریک تو عروج پر ہے، اسپیشلی BLA کی جو کارروائیاں ہیں، اور انہوں نے جو جعفر ایکسپریس کو اغوا کیا تھا پچھلے دنوں ایک ٹرین کو، اس حوالے سے دیکھا جائے تو موجودہ صورتحال میں بلوچ علیحدگی پسند تحریک اپنے زوروں پر ہے۔ کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ تاہم اس کے واقع ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ کردوں کے برعکس جو ترکی، عراق اور ایران میں بٹے ہوئے ہیں، بلوچ ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کوئی قیمتی وسائل نہیں، اور ان کی تنظیم کردوں سے بھی کمزور ہے۔ صرف بھارت بلوچ علیحدگی پسند تحریک کی حمایت کر سکتا ہے، لیکن زمینی راستہ نہ ہونے اور بلوچوں پر قابو پانے کی مشکل کے باعث ایسی کوئی کوشش صرف عارضی کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ جیسا کہ چیپٹر 8 میں بیان کیا جائے گا، پاکستان کے سیاسی نظام میں مجموعی کمزوری نہ آ جائے۔ پاکستان کی چھوٹی قومیں، مائکرو نیشنز۔ پاکستان میں مختلف نسلی اور مذہبی گروہ موجود ہیں جنہوں نے کبھی کبھار خود مختاری کی خواہش ظاہر کی، اور کچھ مخصوص حالات میں یہ گروہ آزادی کی کوشش یا اسلام آباد کے لیے سنگین امن و امان کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ان میں سب سے معروف گروہ سرائکی بولنے والے لوگ ہیں، جو جنوبی مغربی پنجاب اور شمالی سندھ میں آباد ہیں۔ سرائکی ایک الگ زبان ہے جو پنجابیوں اور سندھیوں دونوں میں بولی جاتی ہے۔ سرائکی بولنے والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ پاکستان کی کل آبادی کا 5واں حصہ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تعداد 10% کے قریب ہے۔ سرائکی زبان میں ایک وسیع ادبی ذخیرہ موجود ہے جس میں قرآن کا ترجمہ بھی شامل ہے۔ سرائکی تحریک زیادہ تر ثقافتی اور سماجی ہے۔ یہ پہلے بہاولپور پہ قائم تھی جہاں اسے درباری سرپرستی حاصل تھی، لیکن اب اس کا مرکز ملتان بن چکا ہے۔ اگرچہ بھی یہ تحریک شناخت سازی کے مرحلے میں ہے، لیکن اس کے عامی معاشی شکایات کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ پنجاب سے الگ ہو جائیں تو ان کا بہتر مستقبل ہو سکتا ہے۔ دیگر ممکنہ علیحدگی پسند تحریکیں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور شمالی علاقوں گلگت بلتستان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ دونوں خطے مضبوط ثقافتی شناخت رکھتے ہیں اور خود کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے دور محسوس کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر جو لائن آف کنٹرول کے پاکستانی طرف واقع ہے، ثقافتی طور پر پنجاب کے قریب ہے، اس لیے اس کے پاکستان سے علیحدہ ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، جیسا کہ گلگت بلتستان کے معاملے میں بھی، لیکن شکایات بہرحال موجود ہیں۔ شمالی علاقوں میں شیعہ آبادی کا بڑا تناسب ہے، جن میں کچھ قبائلی پس منظر رکھتے ہیں اور کئی اسماعیلی ہیں۔ یہ وہ فرقہ ہے جس کی قیادت آغا خان کرتے ہیں اور جنہیں سخت غیر اسلام پسند بدعتی سمجھتے ہیں۔ پاکستان حکومت نے یہاں قوم پرست گروپوں پر اکثر کارروائیاں کی ہیں، جن میں نادرن ایریاز تھنکر فورمز نامی تنظیم بھی شامل ہے، جو برصغیر کے شمال مغربی خطے میں 2 آزاد ریاستیں بنانے کی وکالت کرتی ہے۔ ایک ریاست پاکستان اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر لداخ کے بغیر پر مشتمل ہے، اور دوسری گلگت بلتستان لداخ پر، اور ایک گروہ بلورستان بنانے کا خواہاں ہے جو بلتستان، گلگت اور دردستان کو شامل کرتا ہے۔ یہ تحریک خود کو ایک مظلوم قوم قرار دیتی ہے، اور اس کی وجوہات میں فرقہ واریت، عدم برداشت، غربت، دہشت گرد کیمپوں کی موجودگی اور وسائل کی چوری شامل ہیں۔ اگرچہ اس تحریک کی آبادی بہت کم ہے، لیکن اس کا مرکزی نقطہ علاقے میں بڑھتی ہوئی سنی فرقہ واریت کی مخالفت ہے۔ پاکستان کے دیگر علاقوں میں موجود اسی طرح کی تحریکوں کی طرح ان کی راہ میں بھی مرکزی حکومت کی طاقت ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ کچھ مخصوص حالات میں ان گروہوں کو پاکستان کے اندر مزید خود مختاری حاصل ہو جائے، لیکن مکمل علیحدگی اور ریاست کا درجہ تبھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب پورے خطے کے اسٹریٹجک حالات میں کوئی بڑا تغیر آ جائے اور اسلام آباد کی قوت کمزور ہو جائے۔ پنجاب اور اس کی فوج۔
जब सिंध और बलूचिस्तान के मरूफ दानश्वरों और सियासतदानों से बात की जाती है तो वो फ़ौरन इस बात पर जोर देते हैं कि पाकिस्तान में इलाकाई तनाज़ात की बड़ी वजह पंजाबी की आदत है जो जंगजू सोच रखती है और भारत से तल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो फ़ौज को बड़ा और ताकतवर रखना चाहती है। इलाकाई खुद मुख्तारी के हामियों और अलहदगी पसंदों का मानना है कि पंजाब की बालादस्त इस्टेब्लिशमेंट कुछ महाजरों और पख्तूनों के साथ मिलकर खारजा और दिफाई पॉलिसी को कमज़ोर सूबों ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। जब चीफ जस्टिस हमीद उर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान के सकूत पर अपनी रिपोर्ट जमा कराई, मशहूर ज़माना हमीद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट, तो कुछ साल बाद उन्होंने फ़ौज के एक पेशावर जरीदे में पंजाब की बालादस्ती पर भी एक अहम मजमून लिखा। उन्होंने याद दिलाया कि पुराने पाकिस्तान की तबाही में करप्शन के असल मुजरम अमूमन पंजाबी थे और इसी वजह से दूसरे इलाकों में पंजाबी बालादस्ती का एहसास पैदा हुआ, जिसने इलाकाई और महदूद कौम परस्ती को फ़रोग दिया। यहाँ पर किताब से ब्रेक लेता हूँ और यहाँ पर जिक्र हुआ है चीफ जस्टिस हमीद उर रहमान की सरबराही में बनाए गए कमीशन की, जिसने मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने और पाकिस्तान के जंग हारने के हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की थी। तो चीफ जस्टिस हमीद उर रहमान की सरबराही में ये मशहूर ज़माना हमीद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट मुकम्मल उर्दू ज़ुबान में मेरे चैनल पर दस्तयाब है, आप वो सुन सकते हैं। अगरचे ज़्यादातर सिंधी और बलोच इस बात को मानते हैं कि अलहदगी हकीकत पसंदाना रास्ता नहीं, क्योंकि उन सूबों में जागीरदाराना निज़ाम, गरीब किसान और छोटा सा मिडिल क्लास है जो एक मौसर कौमी अलहदगी पसंद तहरीक के लिए दरकार समाजी और मुआशी ढांचे से महरूम है। उनके पास अस्करी महारत भी नहीं, जैसे कि फ़ौज में सिंधियों और बलोचों की कम तादाद से ज़ाहिर है। अब सवाल ये है कि पंजाब के शराफिया पाकिस्तान में मज़ीद बड़ी तब्दीलियों के बारे में क्या सोच रखती है। एक तरफ पंजाब पाकिस्तान का सबसे अमीर और गुंजान आबाद सूबा है जो सियासत और फ़ौजी इदारों पर गालिब है। फ़ौजी हुकूमतों को पाकिस्तान की निसफ़ तारीख में कबूल किया गया, जिसने पंजाब की मरकज़ियत को मज़ीद बढ़ा दिया। पाकिस्तान की फ़ौज आज भी ज़्यादातर पंजाबियों पर मुश्तमिल है, ख़ास तौर पर अफसरान और निचले रैंक्स में। पंजाबी सियासी अंदाज और सकाफ़त भी पंजाब मरकज़ निज़ाम को मज़ीद मजबूत करते हैं। पंजाबियों को टेक्सास और न्यूयॉर्क के लोगों का मिलाप समझा जा सकता है, बेबाक ज़िंदगी से भरपूर और ज़िंदा दिल, जिसका इजहार पंजाबी लतीफ़ों से होता है। ये पाकिस्तान के सबसे तलीम याफ्ता और महज़ब तबके का भी हिस्सा हैं, जो गैर पंजाबियों को अक्सर नागवार लगता है। पंजाबी सिर्फ पख्तूनों को जंगी सलाहियतों में अपना हम पला समझते हैं। बलोचों के बारे में उनका रवैया बेनियाजी पर मबनी है और सिंधियों के लिए अक्सर तहकीर अमेज़। फ़ौज ही पंजाब की बालादस्ती का असल मरकज़ है। फ़ौज के 75% सिपाही पंजाब के 3 और KPK के 2 अजला से आते हैं। हालांकि ये इलाके पाकिस्तान की मर्द आबादी का सिर्फ 9% है। अफसरान का तल्लक निस्बतन ज़्यादा शहरी इलाकों से है, लेकिन वो भी ज़्यादातर पंजाबी ही होते हैं। अक्सर जूनियर कमीशन अफसरान के बेटे। बहरिया और फ़िज़ाइया का दायरा ज़्यादा वसी और मतनू है। रियासत के सिक्योरिटी इदारों, फ़ौज और पुलिस की साख तलामती और अमली दोनों लिहाज से अहम है। अगर पाकिस्तान का कोई शहरी इन इदारों में मसावी तौर पर हिस्सा ना ले सके तो चाहे वो रियासत जमहूरी हो या नरम अमरीत, उसकी हैसियत मुकम्मल शहरी की नहीं होती। अगर सिंध और बलूचिस्तान के आम किसान और शहरी फ़ौज में खिदमत नहीं करते या दिलचस्पी नहीं रखते तो ये रियासत से उनकी वफादारी के बारे में सवालात उठाता है, और जो सिंधी या बलोच अफसर बनते हैं उनकी सलाहियतों पर भी शक किया जाता है। अगरचे कौम साजी का मतलब सूबाई या मुकामी वफादारी का खात्मा नहीं होता, ख़ास तौर पर एक ऐसे मतलूब मुल्क में जहाँ वफाकी निज़ाम ही हकीकत पसंदाना रास्ता है। लेकिन जब एक सूबा दूसरों से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो, जैसे कि पंजाब, तो हत्ता कि फ़ौज में उसकी मुनसफाना नुमाइंदगी भी एक साजिश का तासर पैदा कर सकती है। नुमाइंदगी के अमली पहलू भी कम अहम नहीं। एक जमूद ज़दा मैशत और समाजी तरक्की के महदूद मौक़े के बायस फ़ौज में शामिल होना आम शहरियों के लिए एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। जब किसी ख़ानदान का फ़र्द फ़ौज में आ जाता है, ख़ास तौर पर फ़ौज में यानी कि लड़ाई करने वाली लड़ाका फ़ौज में, ज़मीनी फ़ौज में, बर्री फ़ौज में, तो उस पूरे ख़ानदान या कबीले के गिर्द एक ख़ास वक़ार पैदा हो जाता है। और फिर रियासत के दीगर इदारे जैसे पुलिस, ब्यूरोक्रेसी या दूसरे छोटे सरकारी अहदेदार उनसे निस्बतन बेहतर सलूक करते हैं। ख़ास तौर पर रिटायर्ड अफसरान फ़ौजी तल्लुकात से बहुत फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं, कारोबार के लिए सरकारी ठेके दिए जाते हैं और पुलिस या नीम फ़ौजी इदारों में तैनातियाँ मिलती हैं। इसलिए पंजाब की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि फ़ौज से ये तल्लक कायम रहे, और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से तरक्की ना करे और रिटायर्ड सिपाहियों और अफसरान के लिए नए मौक़े पैदा ना हों। वैसे आजकल तो फ़ौज का पूरे मुल्क पर ही कंट्रोल है और पाकिस्तान की पूरी मईशत को जकड़ रखा है इन्होंने। पंजाब की बालादस्ती की एक और वजह उसकी हिफाजती अहमियत भी बयान की जाती है। पाकिस्तान के स्टाफ कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि हर मुल्क का एक दिल या मरकज़ी इलाका होता है, और पाकिस्तान के लिए वो पंजाब है जिसके बाकी 3 सूबे हमलावरों के रास्ते हैं।
یہی منطق ایوب خان نے بھی پیش کی تھی جب انہوں نے کہا مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں مضبوط فوج رکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ کیا پنجاب پاکستان کے وفاقی ڈھانچے میں کسی بڑی تبدیلی کو قبول کرے گا یا خود اس کا آغاز کرے گا؟ یہ بہت کم امکان ہے، کیونکہ کچھ لوگوں نے یہ تجویز ضرور دی ہے کہ قومی یکجہتی اور مؤثر حکمرانی کے لیے ملک کو 25 یا 30 چھوٹے انتظامی علاقوں میں تقسیم کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے 50 سال پہلے 1 یونٹ اسکیم کے لیے دلائل دیے گئے تھے۔ لیکن ایسی کسی بھی تجویز کو غیر پنجابی لسانی گروہ شدید مخالفت سے دیکھیں گے، اور خود پنجابیوں کو بھی اپنے صوبے کی تقسیم کا خوف ہوگا، خاص طور پر سرائیکی علاقے کی ممکنہ علیحدگی کے حوالے سے۔ جہاں تک انتظامی بہتری کا تعلق ہے، پاکستان کی مشکلات کا اصل سبب ایک مایوس بیوروکریسی، فنڈز کی کمی اور بہت زیادہ کرپشن ہے، نہ کہ صوبوں کی موجودہ ساخت۔ سب ایک کے لیے اور ایک سب کے لیے ود کویسچن مارک۔ پاکستانی سیاست میں کوئی بڑا سانحہ یا بھارت سے جنگ نہ ہو تو کسی دوسرے بنگلہ دیش یا نسلی لسانی بنیاد پر علیحدگی کا امکان بہت کم ہے۔ اسی طرح کسی ایک صوبے کا پاکستان سے الگ ہونا یا ریاستی ڈھانچے میں بڑی تبدیلی آنا جس سے قومیتی گروہوں کو زیادہ خود مختاری ملے، یہ بھی صرف خاص حالات میں ہی ممکن ہے۔ ضلعی سطح پر نظم کا جو تجربہ کیا گیا ہے وہ کئی سال تک بغیر کسی بڑی کامیابی کے چلتا رہے گا۔ انتظامیہ اور امن و امان مزید خراب ہوں گے اور نتیجتاً مرکزی حکومت کو صوبوں کی نسبت زیادہ اختیارات ملیں گے۔ پاکستان میں علیحدگی پسند یا خود مختاری کی تحریکوں کا مستقبل 4 عوامل پر منحصر ہے۔ نمبر 1، قومی شناخت کی ایسی تعریف جو ان تحریکوں کو قبول کر سکے۔ نمبر 2، پاکستان کا ساختی عدم توازن۔ نمبر 3، بین الاقوامی عناصر کا ملکی سیاست پر اثر۔ نمبر 4، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ذہنیت۔ پاکستان کی تاریخی شناخت ایک مظلوم بھارتی مسلمانوں کے وطن کے طور پر خود علیحدگی کو تقویت دیتی ہے۔ اگر آئرونیکلی مسلمانوں کے لیے ایک الگ جگہ ضروری تھی جہاں وہ ذاتی اور اجتماعی طور پر ترقی حاصل کر سکیں، تو پھر ان پاکستانی مسلمانوں کا کیا جو خود دوسرے پاکستانیوں کے زیر تسلط ہیں؟ جب مشرقی اور مغربی پاکستان یا پنجابی اور غیر پنجابی باشندوں کے درمیان برابری ناممکن محسوس ہوئی تو یہ خیال ابھرا کہ پاکستان کئی قوموں پر مشتمل ہو سکتا ہے، اور یہی سوچ پہلے مشرقی بنگال، پھر سندھ، بلوچستان، KPK، حتیٰ کہ پنجاب اور کشمیر تک پھیل گئی۔ کشمیر میں خود ارادیت کے حق کی بھرپور حمایت نے اس رجحان کو مزید تیز کر دیا۔ پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی قیادت زمینی حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے قومی بیانیے میں تبدیلی سے گریزاں ہے۔ وطن اور خود ارادیت جیسے الفاظ طاقتور بھی ہیں اور خطرناک بھی، خاص طور پر جب ریاست خود اپنے عوام میں بے چینی پیدا کرے۔ پاکستان کو ایک نئے نظریے کی ضرورت ہے جو ذیلی قومیتوں کو جگہ دے اور خوف کے علاوہ کسی اور بنیاد پر قومی شناخت قائم کرے۔ دوسری طرف پاکستان آج بھی ساختی طور پر مسائل کا شکار ہے۔ پرانا پاکستان اس لیے ٹوٹا کہ سیاسی طاقت کا توازن بگڑا ہوا تھا۔ حالانکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کی آبادی تقریباً برابر تھی، مشرقی پاکستان کی اکثریت ووٹنگ کے ذریعے اپنی رائے منوانا چاہتی تھی، لیکن فوجی طاقت مغرب کے پاس تھی۔ مغربی پاکستان کے رہنماؤں خاص طور پر فوج کا خیال تھا کہ اگر مشرقی اکثریت کو اختیار مل گیا تو وہ ملک کے مفادات کے خلاف فیصلہ کرے گی۔ یہی سوچ مغرب میں ایک متحد محاذ بنانے کا سبب بنی اور شیخ مجیب اور عوامی لیگ کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی۔ کوئی بھی ادارہ، نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ فوج، ایسا نہیں تھا جو دونوں بازوؤں کی نمائندگی کرتا ہو۔ مشرقی پاکستان ایک ہی زبان اور علاقے کی بنیاد پر متحد تھا، جبکہ مغربی پاکستان زیادہ متنوع تھا۔ مسلم لیگ کے خاتمے اور فوج کی غیر نمائندہ حیثیت نے مشرقی پاکستان کو مزید الگ کر دیا۔ مغرب کے اندر چونکہ مختلف گروہ تھے، اس لیے ان میں ایک دوسرے سے جڑے مفادات تھے، لیکن مشرقی بازو میں ایسی کوئی تنوع موجود نہیں تھی۔ مشرق کی علیحدگی کے بعد نسلی اور لسانی مطالبات کا نیا دور شروع ہوا اور ریاست کے سیاسی توازن میں تبدیلی آئی۔ آج کی صورتحال مختلف ہے۔ ایک صوبہ پنجاب سیاسی، معاشی اور فوجی طاقت میں غالب ہے۔ اس سے اگرچہ ملک کو علیحدگی سے بچاؤ کی مضبوطی ملی ہے، لیکن چھوٹے صوبوں اور اقلیتوں جیسے مہاجرین میں مرکز کے خلاف ناراضی بڑھی ہے۔ پاکستان کا وفاقی نظام اس وقت بہتر چلتا ہے جب غیر پنجابیوں کو اسٹیبلشمنٹ میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی اعلیٰ عہدے غیر پنجابیوں کو بھی ملتے ہیں تاکہ توازن دکھایا جا سکے۔ مثلا بلوچ افراد ضیاء اور مشرف کے دور میں وزیر اعظم بنے اور سندھی بھی وزارتی عہدوں اور اعلیٰ تقرریوں میں شامل رہے۔ اگرچہ یہ عہدے خود بخود صوبائی طاقت نہیں دیتے، مگر وہ علاقائی اشرافیہ کو قائل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، نئے بلدیاتی نظام نے صوبائی اسمبلیوں کو کمزور کر دیا، کیونکہ اب مالی وسائل براہ راست ضلعی حکومتوں کو دیے جاتے ہیں، صوبائی حکومت کو نہیں۔ چونکہ بہت سے اضلاع خاص طور پر غریب دیہی علاقے اقتصادی طور پر قابل عمل نہیں ہیں، اس لیے اختیارات کی حقیقی نچلی سطح تک منتقلی کے لیے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ صوبوں کو اضلاع کی بجائے ان کے بنیادی یونٹ یعنی ڈویژنز میں تقسیم کیا جائے۔
اگر پنجاب کو مختلف ڈویژن میں بانٹ دیا جائے تو اس سے نہ صرف مقامی سطح پر افراد اور گروہوں کو زیادہ مؤثر اور مالی طور پر مضبوط حکومت میسر آئے گی، بلکہ دیگر صوبوں کے خدشات بھی کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ ان مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد دے گا، جیسے دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم، جو اس وقت سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک غیر متوازن جھگڑا ہے۔ حالانکہ خود پنجاب کے اندر پانی سے متعلق مختلف مفادات موجود ہیں، اور اگر حد بندی ڈویژنوں کی بنیاد پر کی جائے تو برابری کی سطح پر مختلف مفادات کے درمیان سمجھوتہ ممکن ہو سکتا ہے۔ مشرف کا مقصد صوبائی طاقت کو کمزور کرنا اور سیاست کو مزید مرکزیت دینا ہے۔ وہ یہ امید لگا رہے ہیں کہ اضلاع کو براہ راست رقوم دے کر ناظمین پر کنٹرول بڑھایا جائے تاکہ صوبائی سطح کی کم ہوتی ہوئی ذمہ داریوں کا ازالہ ہو سکے۔ لیکن بھارت اور دیگر پیچیدہ ریاستوں کا تجربہ بتاتا ہے کہ مرکزی حکومت کے ذریعے ایک بڑی ریاست کو چلانا اکثر ناکام حکمت عملی ثابت ہوتا ہے۔ علیحدگی پسندی کا ایک بین الاقوامی پہلو بھی ہے۔ اسلام آباد کے لیے تشویش کی کافی وجوہات ہیں، کیونکہ پاکستان کے تمام لسانی اور نسلی گروہوں کے سرحد پار رشتے موجود ہیں۔ بھارت اور ممکنہ طور پر افغانستان ایسے خود مختار یا علیحدگی پسند رجحانات کو اپنے فائدے کے لیے فروغ دے سکتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان نسلی علیحدگی کی تحریکوں کو ایک دوسرے کے خلاف خارجہ پالیسی کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس خطے میں اپنی قومی سلامتی اور مخالف ریاست کی اندرونی کمزوری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ بھارت اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمسایہ ملک کے معاملات میں دخل اندازی کے لیے بھی اتنی ہی سرگرم ہیں جتنی کہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے۔ پاکستان نے کئی سالوں سے کشمیری علیحدگی پسندوں کی حمایت کی، دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دی، اور 1980 کے دہائی کے وسط میں سکھ علیحدگی پسندوں کو مدد بھی کی، جو بھارت کی طرف سے بنگالی علیحدگی پسندوں کی کھلی حمایت کا ایک جائز جواب تھا۔ اس پس منظر میں پاکستانی حکام اپنی نسلی اقلیتوں کی کمزوری پر افسوس تو کرتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ بھارت اور شاید افغانستان کے دباؤ کو طویل عرصے تک برداشت کیا جا سکتا ہے۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ عوامی ناراضگی کہاں ختم ہوتی ہے اور بیرونی مداخلت کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد خود مختاری کے مطالبات کو مشکوک نظروں سے دیکھتا ہے اور اکثر ان احتجاجوں کو بھارت نواز سازش سمجھتا ہے۔ پاکستان کے رہنماؤں کو یہ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک کثیر اور نسلی ریاست میں زیادہ تر سیاست شناخت کی سیاست ہوتی ہے، اور یہ فخر، مقام، ملازمتوں اور سماجی مساوات جیسے مسائل سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نسلی لسانی مطالبات ایک اقتصادی مسئلہ ہیں، سیاسی نہیں، اور اگر دیگر طریقے ناکام ہو جائیں تو یہ ایک فوجی مسئلہ بن جاتا ہے۔ پاکستان کی تمام نسلی اور لسانی بغاوتیں اس وقت شروع ہوئیں جب مرکز نے کسی صوبائی حکومت کو برخاست کیا، خاص طور پر مشرقی بنگال اور سندھ میں 1950 کی دہائی میں، بلوچستان میں 1973 اور 1988 میں، اور 1947 اور 1973 میں KPK میں۔ انتخابات اور نمائندہ حکومت صوبائی سطح پر قانونی حیثیت فراہم کرتے ہیں، اور صوبے اس وقت بغاوت محسوس کرتے ہیں جب مرکزی حکومت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے آئینی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے جو طاقتوروں کو محدود کرنے اور کمزوروں کو حفاظت کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ اس کے برعکس دونوں طرف کے لوگ پاکستان کی نسلی سیاست کو صفر مجموعہ کھیل سمجھتے ہیں۔ سندھ اور مہاجرین یا بلوچ اور پختون کے معاملے میں یہ نسلی سطح پر تنازع ہے، جہاں مرکز کبھی کبھار ایک طرف کو دوسری طرف کے خلاف اکساتا ہے۔ اگرچہ اس کے علیحدگی پسند یا خود مختاری کی تحریکوں کے کامیاب ہونے کا امکان کم ہے، پاکستان علیحدگی پسند و خود مختاری کے جذبات سے متاثر رہنے کے لیے مجبور ہوگا، اور کچھ سیاسی اور ساختی منظرنامے چیپٹر 8 میں دریافت کیے جاتے ہیں۔ مرکز کے لیے ایک زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ آئندہ 5 سے 10 سالوں میں معاشی اور سماجی رجحانات ان جذبات پر کتنا اثر ڈالیں گے۔ یہاں پر چیپٹر 6 ختم ہوتا ہے اور ہم اگلے پارٹ میں چیپٹر 7 کا آغاز کریں گے۔